سب سے پہلے تو اسلام آباد ہر طرف پورے پاکستان میں بہت سارے تمغے جو ہیں وہ بانٹے گئے ہیں. آپ کو کتنے ملے ہیں یہ بتائیں نا. آپ بھی صحافت کا بڑا نام ہے, بڑے صحافت میں بڑا کام کیا آپ نے. آپ نے کہا کہ تمغوں کے حوالے سے سوال کیا ہے. یقین کریں پچھلے 4 برسوں میں جس کو تمغہ نہیں ملا وہ جتنا اللہ کا شکر ادا کرے وہ کم ہے. کیونکہ پچھلے 4 سال میں ہم نے دیکھا کچھ تو ظاہر ہے شہداء تھے, ان کو تو ملنا چاہیے تھا. کچھ واقعی یعنی میرا خیال ہے کوئی 5 سے 10% ایسے لوگ ہوں گے جو واقعی ڈیزرو کرتے تھے, جن کو ملنا چاہیے تھا. باقی جو 90% آپ جرنلزم کی بات کریں یا اس طرح کے شعبہ جات میں 90% ان لوگوں کو تمغے ملے ہیں کہ یہ تمغے مطلب تہمت ہیں. جس کو یہ تمغے جرنلزم میں نہیں ملے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. جس کو یہ تمغے ملے ہیں اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے اور اس کی کوئی ساکھ نہیں رہی. اور میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ جب بھی پاکستان میں حالات بدلیں گے تو بہت آسان ہوگا آپ کو یہ دیکھنے کے لیے کہ کون کون ذمہ دار تھا پاکستان کو کمزور کرنے میں اور یہاں تک لانے میں. تو بڑا آسان ہوگا, آپ اٹھا لیں گے کہ کون کون سے جج بھرتی ہوئے, کون کون سے بیوروکریٹ عام پوزیشنز پہ تھے. اور اسی طرح سے آپ جب دیکھیں گے کہ تمغے کس کس کو ملے تو یہ ساری وہ لسٹ ہوگی جو اٹھا کے, اور آسان ہو جائے گا دیکھنا کہ کون کون اس نظام کا حصہ تھا, اس نظام کو طاقت بخش رہا تھا اور پاکستان کو کمزور کر رہا تھا. تو جس کو تمغے نہیں ملے وہ اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ نہ کرے کہ ہمیں کبھی اس طرح کی تمغوں کی لسٹ میں ہمارا نام آئے. یہ صرف اور صرف شرمندگی, رسوائی اور پسپائی کے اور شرمندگی اور رسوائی کے علاوہ یہ نام یہ تمغے کچھ بھی نہیں ہے آئندہ کے لیے. چلے لیٹس کم آن دا پوائنٹ کہ ہم اب ٹاپک کی طرف آئیں. اور ٹاپک ہمارا ظاہر ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کو جتنا ریلیونٹ ہونا چاہیے خبریں ڈفرنٹ ڈائریکشن میں چلی جاتی ہیں. کبھی ٹوئن ٹاورز کے حوالے سے چلی جاتی ہے, کبھی کوئی کوکین کی جو ہے وہ ایک ہیروئن سامنے آ جاتی ہے, اور اسی طرح کی خبریں جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں. لیکن جو مین خبر ہے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف وہ کہیں پیچھے رہ جاتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اس وقت اسلام آباد میں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ اچک صاحب مذاکرات کے لیے بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں, ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. مولانا صاحب سے ملاقات میں انہوں نے کیا ڈسکس کیا ہے؟ کیا خبر ہے مولانا صاحب سے ملاقات کے حوالے سے؟ دیکھیں اگر آپ تحریک انصاف کے حوالے سے منگل سے پہلے مجھ سے سوال کرتی تو میرا انالیسز اور میری گفتگو کچھ اور ہوتی, لیکن اب منگل کے بعد صورتحال بدل چکی ہے. تحریک انصاف بالکل ایریلیونٹ ہو گئی تھی. تحریک انصاف کوئی کام نہیں کر رہی تھی, کوئی بات نہیں کر رہی تھی, عوامی ایشو سے ڈسکنیکٹ تھا. اگر سہیل آفریدی کچھ کر رہے تھے, اے جے کے جا رہے تھے, تو وہ بالکل اس کے اوپر سوشل میڈیا اس طرح سے بات نہیں کر رہا تھا. مردان جلسے کو بھی سوشل میڈیا نے اڑا کے رکھ دیا, اس کی کوئی کوریج نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی چیز کو بھی عمران خان صاحب کی بہنوں کی انڈورسمنٹ حاصل نہیں تھی. منگل کو عمران خان صاحب کی بہنوں نے انڈورس کیا, اپریشیٹ کیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بڑی تبدیلی نظر آئی. تحریک انصاف کا سوشل میڈیا تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ کھڑے ہونے لگ گیا. ایم این ایز, ایم پی ایس, ٹکٹ ہولڈرز ایکٹیو ہو گئے. میں نے ایک لسٹ بھی شیئر کی اپنی ایک ویڈیو میں, جس میں نے بتایا کہ یعنی بکھر, میاں والی, سرگودا, خوشاب اور اسی طرح سے راولپنڈی, چکوال اور جیلم, مری, ان ایریاز میں سے صرف 18 جو ایم این ایز, ایم پی ایز یا ٹکٹ ہولڈرز تھے جو نہیں آئے تھے. باقی آئے تھے, اکثریت جو ہیں وہ آئے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. پھر جس طرح سے چکزئی صاحب ایکٹیو ہیں, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب دوبارہ ایکٹیو ہوئے ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب اور شعیب شاہین صاحب جس طرح سے ان آبادیوں میں گئے جن کو گرایا جا رہا ہے. سپریم کورٹ میں حامد خان صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب گئے. ہائی کورٹ میں سلمان اکرم راجہ صاحب, انتظار پنجوتا صاحب, نعیم حیدر پنجوتا صاحب, علی جاز بھٹر صاحب, بودلہ صاحب, یہ سب گئے. تو اب تحریک انصاف جو ہے وہ آپ کو ایکٹیو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب کیا وہ اس مومنٹم کو آگے لے کر جائیں گے یا دوبارہ پیچھے ہٹ جائیں گے, یہ آنے والا وقت بتائے گا. منگل کے حوالے سے جو ہے وہ تیاریاں ہو رہی ہیں, جو کمنگ منگل ہے اس کے حوالے سے جو سہیل آفریدی نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ اس سے زیادہ تیاری کے ساتھ آئیں گے, اس کی تیاری جو ہے وہ جاری ہیں. باقی جہاں تک بات ہے اچکزئی صاحب کی, اچکزئی صاحب 2 کوششیں کر رہے ہیں. ایک, اچکزئی صاحب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے وہ اپوزیشن کے جو ایک اہم رہنما ہے مولانا فضل الرحمان صاحب, ان کو اس اتحاد کے اندر لے آئیں. مولانا فضل الرحمان صاحب پہ بہت ساری چیزوں پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بہت بڑی اسٹریٹ پاور ہے, بہت بڑی طاقت ہے ان کے پاس. ان کا جو کارکن ہے وہ بہت کمیٹڈ کارکن ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا پی ڈی ایم کے اندر بھی بہت اہم رول تھا. اب میری اطلاع یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دعوت دی ہے اچکزئی صاحب نے کہ آپ تحریک تحفظ پاکستان میں شامل ہوں اور آپ اپوزیشن کو لیڈ کریں, آپ کو ہم اپوزیشن لیڈر بناتے ہیں. میری یہ اطلاع ہے کہ اچکزئی صاحب نے یہ آفر کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو, اور اگر یہ ہو جاتا ہے
تو میں اس کو حکومت کے لیے بہت خطرناک سمجھتا ہوں، کیونکہ حکومت ایک اور جب اپوزیشن کی اتنا بڑا اپوزیشن کی ایک جماعت جس کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، دیکھیں نا موجودہ حکومت اور حکومتی ادارے تحریک انصاف کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، لیکن تحریک انصاف کے ساتھ لڑتے لڑتے ایک اور ایسی جماعت کے ساتھ لڑائی نہیں لڑ سکتے جو ظاہر ہے ایک مذہبی قوت بھی ہے، جن کے پاس اسٹریٹ پاور بھی ہے، جن کے پاس مدارس بھی ہیں، جن کے پاس مذہبی ورکر بھی ہے، جن کے پاس بلوچستان میں بھی ورکر ہے، جن کے پاس اندرون سندھ میں بھی ورکر ہے، جن کے پاس کے پی میں بھی ورکر ہے، اور مولانا صاحب کے تو جو مدارس ہیں وہ بڑے اسٹریٹجک پوزیشنز کے اوپر ہیں، اہم شاہراہوں کے اوپر ہیں، تو مشکل ہو جائے گا وفاق کے لیے اور وفاقی اداروں کے لیے۔ دوسری جو ہے وہ اچکزئی صاحب، لیکن اس میں ایک چیز ہے یہاں پہ صدیق جان کے جب 27ویں ترمیم آئی تھی تو یہی ہمیں ہلچل نظر آئی تھی کہ مولانا صاحب بھی ایکٹیو ہو گئے تھے، مولانا صاحب کی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں بھی شروع ہو گئی تھی، اتحاد بھی بننے شروع ہو گئے تھے اور حکومت نے بھی مذاکرات کی آفر کر دی تھی، ایسا ہی ماحول تھا۔ اب 28ویں ترمیم آ رہی ہے تو ایسا ماحول ایک بار پھر نظر آ رہا ہے، تو یہ 28ویں ترمیم کی وجہ سے ہے یا پھر واقعی ہی کوئی ریئل اسٹرگل ہو رہی ہے؟ دیکھیں 28ویں ترمیم کا اچکزئی صاحب اور مولانا صاحب کی ملاقات کا اس سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ ہاں 28ویں ترمیم کا جس ملاقات کا تعلق ہے وہ ہے اچکزئی صاحب نے کہا کہ وہ میں بلاول بھٹو زرداری سے ملنا چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو مطلب ایک تاثر تو یہ ہے نا کہ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ 28ویں ترمیم ہو، اور میں اس کو بہت تفصیل سے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اس لیے 28ویں ترمیم کی مخالفت کر رہی ہے کہ اس سے پاکستان کمزور ہوگا یا پاکستان کے لوگوں کو نقصان ہوگا، نہیں، ان کو ملک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ملک کے لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کا مسئلہ ان کی ذات ہے، کرپشن ہے، لوٹ مار ہے، اپنا مفاد ہے، سر تپا کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں، کرپشن کے اوپر کرپشن ان کی آکسیجن ہے پیپلز پارٹی کی۔ تو پیپلز پارٹی کو مسئلہ یہ ہے کہ اگر صوبے نئے بن جاتے ہیں، اگر این ایف سی میں سے شیئر کم ہو جاتا ہے، اگر کچھ دوبارہ کچھ ادارے کچھ وزارتیں جو ہیں، کچھ شعبہ جات، کچھ محکمے جو ہیں وہ وفاق کے پاس آ جاتے ہیں تو وہ بھی ان کا مسئلہ ہوگا، اگر کراچی وفاق کے پاس چلا جاتا ہے تو بھی ان کا مسئلہ ہوگا، تو ان کا مسئلہ یہ ہے۔ تو اچکزئی صاحب بلاول سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، میری انفارمیشن ہے بلاول نے پہلے یہ شرط رکھی کہ اس میں پی ٹی آئی کا بھی نمائندہ کو بیٹھے، پی ٹی آئی نے انکار کیا، انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو مینڈیٹ دیا آپ ان سے ملیں، پھر بلاول ابھی تک بلاول کو اجازت نہیں ملی۔ آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ان کو اجازت چاہیے ہوتی ہے، تو ابھی تک بلاول کو اجازت نہیں ملی کہ وہ ملاقات کریں، تو بلاول نے ابھی تک ملاقات جو ہے وہ اچکزئی صاحب سے نہیں کی۔ اب اچکزئی صاحب اس لیے اچکزئی صاحب بار بار کیوں کہہ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان، جماعت اسلامی، میاں نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، بلاول، ان کو کہہ رہے ہیں کہ ملک جا رہا ہے، ملک کمزور ہو رہا ہے، ملک ہاتھ سے نکل رہا ہے، آؤ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں سیاستدان، ایک نیا چارٹر سائن کرتے ہیں، چارٹر تم بنا لو، میں عمران خان سے دستخط کروا دیتا ہوں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک کو بچاتے ہیں، میں یہ تمہیں کمٹمنٹ دیتا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ تمہارا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جیسے ڈرتے تھے پہلے نون لیگ پیپلز پارٹی والے کہ وہ الٹا لٹکا دے گا چوکوں چوراہوں پہ۔ ہاں احتساب سب کا ہونا چاہیے، قانون آئین کے دائرے میں ہونا چاہیے، تو اتنا نہ گھبراؤ، ملک اس وقت اہم ہے، ملک کو بچانا اہم ہے، تو آؤ ایک چارٹر کرتے ہیں، سیاستدان ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، پارلیمنٹ کو ریلیمنٹ بناتے ہیں، شفاف الیکشن کی طرف جاتے ہیں، اور مل کے سیاستدان چلنے کی بات کرتے ہیں، اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ایک ان کی زبردست میں اس کو موو سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت کے اندر اگر وہ تھوڑا سا فاصلے پیدا کر کے اور پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا ایک کندھا دے کے کہ آؤ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ہمت کرو، مت دو 28ویں ترمیم کو ووٹ، ایک کوشش کر رہے ہیں اچکزئی صاحب، اچھی کوشش ہے، اور اسی لیے عمران خان صاحب نے ان کو تحریک تحفظ پاکستان کے سربراہ کے طور پر مینڈیٹ دیا تھا، کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے وہ تو عمران خان کے اپنے لوگ بھی براہ راست کر سکتے ہیں۔ اچکزئی صاحب کو بنانے کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کریں، جو کہ عمران خان خود نہیں کرنا چاہتے، تو اب اس میں کس حد تک وہ کامیاب ہوتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن یہ آپ کو نہیں لگتا کہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے؟ نواز شریف اور زرداری کے ساتھ عمران خان تو کسی صورت نہیں بیٹھ سکتے، ان کا تو جب وہ حکومت میں تھے تو وہ اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے کہ یہ چور اور ڈاکو ہیں، ان کو تو یہی بتایا گیا تھا اور ان کو تو یہی پتہ ہے۔ دیکھیں عمران خان تو نہیں بیٹھ رہے نا، عمران خان نے اچکزئی صاحب کو مینڈیٹ دیا کہ وہ کسی سے بھی بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اچکزئی صاحب کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے اور اس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اتفاق بھی کر سکتے ہیں۔ اچکزئی صاحب کیا کہتے ہیں؟ اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کروں گا، میں بات کروں گا پولیٹیکل پارٹی سے۔ جب عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقاتوں کا معاملہ تھا تو اس پہ بھی اچکزئی صاحب نے پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی کو
اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس بھیجا. انہوں نے کہا کہ آپ فارم 47 کی حکومت ہیں, جعلی حکومت ہیں, لیکن آپ ہیں تو سویلین گورنمنٹ, ہم آپ سے بات کریں گے. پھر ایاز صادق صاحب نے اور کچھ نون لیگ کے رہنما وہاں پہ موجود تھے, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی ایک شخصیت کا نام لیا کہ ہم آپ کی ان سے ملاقات کروا دیتے ہیں, ان سے ٹائم لے کے دے دیتے ہیں. تو چکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا کہ ان سے اگر ہم نے ملنا ہو تو ہم خود جا کے مل لیں, آپ سے بہتر پوزیشن میں مل لیں. جن کا آپ کہہ رہے ہیں ہم ان سے اوپر کی شخصیت کو مل لیں, لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم سویلین حکومت سے بات کریں, جعلی صحیح لیکن آپ سویلین گورنمنٹ تو ہیں, آپ پولیٹیکل پارٹی تو ہیں, ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. بات چیت سے بھی ملاقات کے لیے چکزئی صاحب نے یہ کہا ہے کہ نیوٹرل وینیو یعنی کہ رانا ثناءاللہ کے ساتھ, رانا ثناءاللہ کے گھر پر کوئی ملاقات ہو سکتی ہے. یہ ملاقات کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ ملاقات بھی ہو جائے گی؟ دیکھیں اس کے حوالے سے میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے, کیونکہ آج کل جو ہے وہ تحریک تحفظ نے پاکستان کے اوپر بہت تنقید کیا ہے تو وہ ناراض ہیں آج کل, تو اس لیے آج کل تحریک تحفظ نے پاکستان کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ خبریں میرے پاس نہیں ہیں. تو بہرحال اس کے حوالے سے میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے. اچھا, تو دوسری بات یہ ہے کہ اب مین جو چیز ہے وہ عمران خان کی قید تنہائی ہے, اور بشرا بی بی بھی اب قید تنہائی میں ہے. تو اس حوالے سے اگر کوئی واقعی ہی یہ پولیٹیکل گورنمنٹ سنجیدہ ہے تو پہلے تو ملاقاتیں بحال ہونی چاہیے, عمران خان سے ملاقاتیں بحال ہونی چاہیے. یہ فرسٹ یہ شرط نہیں رکھنی چاہیے, چاہے چکزئی صاحب ہوں چاہے پی ٹی آئی ہو, جو بھی بات چیت یا مذاکرات کرے. دیکھیں یہ اب ان کا فیصلہ ہے, بات آپ کی ٹھیک ہے, یہ پہلی شرط ہونی چاہیے کہ عمران خان صاحب کو ہاسپٹل منتقل کیا جائے, ان کی فیملی کی موجودگی میں ان کا مکمل طبی معائنہ ہونا چاہیے, جو ان کی فیملی چاہ رہی ہے وہ ہونا چاہیے. بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی کی موجودگی میں ان کا طبی معائنہ ہونا چاہیے, یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں. لیکن اب یہ تو کیونکہ چکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو بھی چل رہا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, یا جہاں جہاں جو چیزیں چل رہی ہیں وہ کوئی بات باہر نہیں کر رہے. تو اب کیا ایسی چیز چل رہی ہے یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے, یا وہ بہتر جانتے ہیں جو بات چیت کر رہے ہیں. لیکن چکزئی صاحب کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ ایک بڑے بریک تھرو کے جو ہے وہ قریب پہنچ چکے ہیں. اچھا, یہ ندیم افضل جنگ صاحب نے کہا ہے کہ جی عمران خان اسی سال میں رہا ہو جائیں گے. یہ عمران خان کی رہائی کی خبریں ایک بار پھر سے آ رہی ہیں. ویسے آپ رہائی کی خبریں تو آپ زیادہ دیتے تھے, لیکن اب ندیم افضل جنگ صاحب نے دے دی ہے. تو یہ کیا یہ کنفرم ہے کہ عمران خان اس سال رہا ہو جائیں گے؟ دیکھیں میں نے تو ایک ہی بار خبر دی تھی اور اس کے اوپر کوئی 73 بار معذرت کر چکا ہوں. تو دیکھیں عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے مجھے بالکل نظر نہیں آتی. عمران خان کی رہائی جب بھی ہونی ہے وہ مزاحمت کے ذریعے ہونی ہے, اور ابھی مزاحمت کا کوئی اس طرح سے ہمیں کوئی آثار گراؤنڈ کے اوپر نظر نہیں آ رہے. تو مجھے تو ممکن نظر نہیں آتا کہ عمران خان جو ہیں وہ مستقبل قریب میں ان کی رہائی جو ہے وہ مفاہمت کے ذریعے ہو جائے گی. مفاہمت کے ذریعے مجھے بالکل عمران خان کی رہائی نظر نہیں آتی. ہاں ایک چیز ہے, وہ ہے کہ اکانومی جو ہے وہ اتنی زیادہ اس وقت ڈسٹرب ہو رہی ہے اور حکومت کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں معیشت کے معاملات, اور حکومت اپنے بوجھ سے لرز رہی ہے, اور اختلافات بڑھ رہے ہیں حکومت کے اندر اور ساری چیزیں. یہ ہے کہ چیزیں اتنی خراب ہو جائیں معاشی طور پر کہ جیسے اب تاجروں نے نکلنا شروع کر دیا ہے, کہ معاشی طور پہ اتنی چیزیں خراب ہو جائیں کہ بہت حکومت کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں اور عمران خان کو باہر نکالنا ضروری ہو جائے. کیونکہ پچھلے 4 سال میں اگر سرمایہ کاری نہیں آ رہی, اگر کاروبار نہیں چل رہے, اگر معیشت نہیں سنبھل رہی, اگر جتنے بھی نقصانات ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہے کہ پورا ہمارا جو نظام ہے اس کا سارا فوکس عمران خان سے لڑائی کے اوپر ہے, پی ٹی آئی سے لڑائی کے اوپر ہے, عمران خان کو جیل میں رکھنے پر ہے. اب عدالتیں ختم ہو گئی, نظام انصاف ختم ہو گیا, پولیس کو جو کر دیا گیا, باقی ہر چیز جو بگاڑ دی گئی. تو جب تک عمران خان کو باہر آپ نہیں لاتے, پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں آتی, معیشت نہیں چلنی. اور اب حالات معیشت کے اس نہج پہ پہنچتے چلے جا رہے ہیں کہ جس میں یہ ہو سکتا ہے کہ حالات بالکل ان کے ہاتھ سے نکل جائیں اور عمران خان کو نکالنا جو ہے وہ ضروری ہو جائے. تو پھر ہو سکتا ہے یا مزاحمت. آپ نے مشکلات کا ذکر کیا ہے تو پنجاب کے حوالے سے بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پنجاب میں پنجاب کی فائلیں بننا شروع ہو رہی ہیں. پنجاب کی تو سب سے زیادہ کمفرٹیبل اور کانفیڈنٹ گورنمنٹ ہے, تو یہ جو پنجاب کی فائلیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیں پنجاب میں بھی اب سمجھ آ گئی ہے کہ چیزیں بہت ہی زیادہ خراب ہیں, اور بہت سے پروجیکٹس میں آپ دیکھیں نا کہ ابھی 1 ارب کی میخلا کرپشن کا وہ جو ایک یا پتہ نہیں بہرحال کو بہت بڑا کیس ہے. میں ابھی دیکھ لیتا ہوں جو حسن رضا صاحب نے جو سٹوری دی ہے کہ ایگزیکٹ وہ کتنے کا وہ کیس ہے, ستھرا پنجاب کا. تو یہ وہ چیزیں, ہاں یہ وہ چیزیں ہیں جو اب نکلنا شروع ہو گئی ہیں. اور دیکھیں پنجاب حکومت کا سب سے بڑا جو سکینڈل آئے گا نا وہ یہی ستھرا پنجاب ہی ہے. سب سے بڑا سکینڈل پنجاب کا یہی ستھرا پنجاب جو ہے یہ بنے گا, اور اس میں
سترہ پنجاب میں جو ہے وہ اربوں روپے کی کرپشن بتائی جا رہی ہے. اور اسی طرح سے یہ میں اب میرے سامنے کیونکہ وہ خبر ایگزیکٹ آ نہیں رہی تو میں ایگزیکٹ آپ کو وہ فگر نہیں کوٹ کر پا رہا کہ وہ کتنا ہے. حسن رضا صاحب کی سٹوری تھی دنیا نیوز میں تو فیصل آباد میں, اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ 1 ارب کی کرپشن, 6 افسران جو ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ گرفتار ہو گئے. تو یہ آپ کو نظر آئے گا سب سے بڑا اسکینڈل پنجاب کا یہی ہے, سترہ پنجاب. اب آپ دیکھیں نا, یہ شریف خاندان کا شروع سے طریقہ کار رہا ہے کہ اب انہوں نے پیٹرولیم لیوی کے مد میں 1468 ارب روپے اکٹھے کیے, ان میں سے جی 100 ارب لگا دو سترہ پنجاب کے اوپر, یعنی وفاق صوبے کو پنجاب کو تو دے رہا ہے نا پیسے. ویسے یہ پیٹرولیم لیوی کے جو پیسے ہیں یہ وفاق کے پاس رہتے ہیں, لیکن وفاق صوبے کو, تو پنجاب تو اپنا صوبہ ہے, اپنا گھر ہے, تو پنجاب کو وہ پیسے دے رہے ہیں جتنے ان کو چاہیے. تو عوام کی جیب سے 1500 ارب نکال کے 100 ارب ایسے پروجیکٹ کے اوپر لگا دو سترہ پنجاب ٹائپ, کہ جس سے نظر آئے کہ بڑی صفائی ہو رہی ہے, بڑی چیز ہو رہی ہے, اور بلے بلے کروا لو. یہ ہمیشہ سے شریف خاندان کا رہا ہے. میں اس دن آرٹیکل پڑھ رہا تھا بے نظیر سرمد صاحبہ کا, انہوں نے بتایا کہ 60,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی ہے کہ اگر آپ جی بی میں ڈیمز بناتے اور آپ یہ جو آئی پی پیز جو لگائیں اس کی بجائے آپ دیگر ان گرین انرجی کے اوپر جاتے, آپ 60,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتے تھے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ لانگ ٹرم تھے, اس کے اوپر ٹائم لگنا تھا. میاں صاحب تو کہتے تھے ٹھکا ٹھک فٹافٹ چیزیں ہوں, تو آئی پی پیز لگائے اور ملک کو تباہ اور برباد کر دیا. آپ تو ویسے لگاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ 10 روپے کا یونٹ ملے گا, بلکہ آپ بیٹری چارج کر کے رکھیں گے, رات کو فری آپ کو بجلی ملے گی. تو آپ کوئی ایسا منصوبہ لا رہے ہیں اپنا دل برداشتہ نہیں میں تو آپ ظاہر ہے رات تنگا بھی ان کو مل چکا ہے. میں تو بالکل دل برداشتہ نہیں ہوں, اور مجھے تو نظر آ رہا ہے, میں تو ذہنی طور پہ تیار ہوں کہ انہوں نے اور ملک کے ساتھ کیا کرنا ہے. پاکستان کے لوگ تیاری کر لیں, جب تک یہ ہیں کوئی ایسا دن نہیں آئے گا کہ جب کوئی تباہ کن اور پریشان کن خبر پاکستانیوں کو سننے کو نہ ملے. بے فکر ہو جائیں, ذہنی طور پہ تیار رہیں. جب تک یہ رہیں گے مسلط تب تک کوئی بہتری کی امید آپ نہ رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی, میں عائشہ نعمان آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آپ کے اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ. اس وقت میرے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی صدیق جان, کیونکہ بہت اہم ترین ٹاپکس ہیں جن پر گفتگو کرنی ہے, تو بنا وقت ضائع کیے ہم اپنے ٹاپکس کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلے صدیق بھائی آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ, خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر. اچھا صدیق بھائی, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 2 دن سے تقریباً اس وقت انمول پنکی بہت زیادہ چرچے ہیں, سوشل میڈیا پر بھی, مین اسٹریم میڈیا پر. ایک دم سے انمول پنکی کا جو ہے پاکستانی سیاست میں تہلکہ مچا دینا, اور جناب پھر ان کے کردار پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. یہ بھی آ رہے ہیں مختلف کہ بھئی لاہور سے ان کو گرفتار کیا گیا تھا, لیکن ان کو جو ہے گرفتاری ان کی کراچی سے ظاہر کی گئی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور اس کے بعد 28ویں ترمیم اور انمول پنکی کا کچھ خاص تعلق جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے, اور بڑی بڑی نامور شخصیات, اور آج جو ان کا ایک تازہ ترین بیان آیا ہے کہ اس میں کافی زیادہ ان کے جو کسٹمرز ہیں ان میں مولانا طاہر اشرفی صاحب, بڑے بڑے اداکار, سینیٹرز, ایم این ایز, ایم پی ایز, ایک بہت بڑی لسٹ ہے جن کو وہ کوکین کوئن جو ہے وہ کوکین فراہم کرتی. تو کیسے دیکھتے ہیں انمول پنکی کا یہ جو اس ٹائمنگ کے دوران جو ان کا کیس سامنے آنا اور بڑے بڑے نام سامنے آنا, کیا دیکھتے ہیں 28 ترمیم سے اس کا کوئی خاص تعلق ہے کیا؟ دیکھیں, جو طاہر اشرفی صاحب والا معاملہ ہے اس کی تو تردید کر دی ہے یار بھائی نے کہ وہ ان کا جو گرافک یوز ہوا ہے وہ فیک ہے, اور اسی طرح سے کچھ ہمارے سرکاری ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں وہ بھی طاہر اشرفی کا دفاع کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ سرکاری مولوی ہیں, اور ان کا بہرحال عوام کے ٹیکس سے پیسوں سے جو چلنے والے سیٹ اپس ہیں وہ بہرحال ان کا دفاع کر رہے ہیں. باقی جہاں تک بات ہے, پیپلز پارٹی کو منانا اتنا مشکل نہیں ہے 28ویں ترمیم کے لیے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو, یہ اپنی سیٹیں خود نہیں جیتے ہوئے, یہ فارم 47 پر آئے ہیں. تو جن کی جو سیٹیں اپنی خود نہیں جیتے ہوئے وہ فیصلے بھی خود نہیں کر سکتے. جب ان کو عوام نے مسترد کر دیا اور ان کو لایا گیا ہے, تو پھر ان کو لانے والے فیصلہ کریں گے انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو, یہ سرتا پا کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں, اور 2 بندے اگر 14ویں گریڈ کے 2 بندے اٹھا لیے جائیں کراچی سے یا سندھ کے اندرون سندھ سے, تو پیپلز پارٹی آرام سے 28ویں ترمیم کے لیے مان جائے گی. اور یہ جو آپ نے انمول پنکی والا معاملہ بتایا, یہ ضرور میں اس کو دیکھتا ہوں اس کا پیپلز پارٹی سے بھی لنک کوئی ہو سکتا ہے, کیونکہ آج اچکزئی صاحب نے بھی اسمبلی میں یہ بات کی ہے. لیکن اس سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ اس ٹاپک کو اس لیے چلایا جا رہا ہے کہ عوامی ایشو سے توجہ ہٹے, اور ٹی وی چینلز کو ایک ٹاپک مل گیا ہے کھیلنے کے لیے, ایک موضوع مل گیا ہے کھیلنے کے لیے. باقی بات یہ ہے کہ انمول پنکی ہمارے موجودہ نظام کا اصل چہرہ ہے,
جس طرح سے وہ اس کو پروٹوکول دیا جا رہا تھا، جیسے اس کو رکھا گیا تھا، یہ پاکستان کے موجودہ نظام کا اصل چہرہ ہے، اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مطلب آپ باقی ہمیں تو چھوڑیں، کل فیصل وارڈا نے کہہ دیا کہ اس کو کوئی ایوارڈ ملے گا۔ تو اس وقت آپ دیکھیں نا کہ جو جتنا بڑا چور ہے، جو جتنا بڑا ڈاکو ہے، جو جتنا بڑا لٹیرا ہے، جو جتنا بڑا سمگلر ہے، وہ اتنے ہی بڑے عہدے پر ہے، وہ اتنے ہی زیادہ اس کو پروٹوکول مل رہا ہے۔ آپ ذرا کراچی میں، آپ تو کراچی میں موجود ہیں، آپ کراچی کی ذرا 20 بڑے قبضہ مافیاز جو ہیں ان کی ذرا لسٹ بنائیں، اور پھر آپ دیکھیں گے ان کو کیوں نہیں کوئی ہاتھ لگاتا، تو آپ کو جواب مل جائے گا۔ آپ لاہور کے بڑے بڑے قبضہ مافیاز کی لسٹ بنائیں، آپ اسلام آباد کے بڑے بڑے قبضہ مافیاز کی لسٹ بنائیں، تو آپ کو جواب مل جائے گا کہ ان کو کیوں کچھ نہیں کہتا کوئی، آپ کو مطلب فوراً۔ صدیق بھائی، ایک سوال یہاں پہ یہ بھی تو ہے نا کہ صرف سیاستدان ہی تو اس بہتی گنگا میں ہاتھ نہیں دھوتے نا، اور بھی بہت بڑے بڑے نام ہیں جو کہ جن کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے۔ پاکستان میں کوئی بھی کاروبار ہو وہ کسی کی جو ہے وہ اجازت کے بغیر نہیں چل سکتا، اور وہ جانتے ہیں وہ اجازت کس کی چاہیے ہوتی ہے۔ دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، مان لیتے ہیں کہ چلیں جی یہ انمول پنکی پکڑی گئی اور جو اس کو بتایا جا رہا تھا۔ اب آپ ایک فرق دیکھیں نا، آپ ایک طرف ویڈیو دیکھیں انمول پنکی کو جس طرح سے عدالت میں پیش کیا گیا، اور دوسری طرف آپ ویڈیو پلے کریں جس طرح سے عمران خان صاحب کو عدالت سے گرفتار کیا گیا۔ یعنی ایک طرف وہ سمگلر ہے جو اسکول کے بچوں اور بچیوں کو، کالج کے بچوں اور بچیوں کو، یونیورسٹیز کے لڑکوں اور لڑکیوں کو جو ہے وہ کوکین پہ لگا رہی ہے، اس کو کس طرح سے پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ اور ایک طرف جس نے پاکستان کو شوکت خانم دیا، جس نے ورلڈ کپ جیتا، جس نے احساس پر گیم دیا، جس نے لنگر خانے بنائے، جس نے پناہ گاہیں بنائیں، جس نے القادر یونیورسٹی بنائی، جو مطلب ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے، جنہوں نے غریبوں کے لیے جو کچھ کر رہے تھے، تو آپ کو فرق نظر آ جائے گا، دونوں میں فرق نظر آ جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس سے حکومت کو اور اس نظام کو کے سروائیول کو خطرہ ہے، اس لیے عمران خان کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے۔ یہ جو انمول پنکی ہے، اس سے پاکستان کے بچوں کو، نوجوانوں کو، آنے والی نسلوں کو خطرہ ہے، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ حکومت کے لیے خطرہ ہوتی تو اس کے ساتھ وہی ہوتا جو عمران خان کے ساتھ ہوا۔ یا اب آپ صدیق بھائی، ابھی بھی دوست ہیں جو ہماری سیاسی شخصیات ہیں، ان کے بچے اگر جان سے نہیں جاتے تو شاید انمول پنکی کے اوپر بھی جو ہے ابھی ہاتھ ڈالنا بڑا مشکل ہوتا۔ تو بات تو یہ ہے کہ شاید یہ پھر اسی وجہ سے جو ہے یہ انیشیٹو لیا گیا ہے کہ نہیں بھائی چلو کسی اور کے بچے مرے، کسی لیڈ کلاس کے، تو چلو اس سے پہلے انمول پنکی کو جو ہے وہ اٹھا ہی لیا جائے۔ دیکھیں میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس میں مطلب وقتی طور پہ شور شرابہ ہوگا۔ آپ دیکھ لینا کہ ایم کیو ایم کے وہ لوگ جن کے اوپر تھا کہ کسی نے پتہ نہیں کتنے قتل کیے ہوئے ہیں، کتنے قتل کیے ہوئے ہیں، کیسے بے دردی سے لوگوں کو قتل کیا ہوا ہے، آج کیا ایک کے بعد ایک سارے بری ہو گئے۔ دیکھیں یہ مسئلہ یہ ہے کہ انمول پنکی ٹائپ جو کردار ہوتے ہیں، ان کو پکڑا جاتا ہے کسی اور کو سبق سکھانے کے لیے یا منانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ جو اچھکزئی صاحب نے ایز اے پوزیشن لیڈر آج اسمبلی میں کہہ دیا ہے، باقی تو چھوڑ دیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو پنکی شنکی ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، تو انہوں نے اشارہ دیا ہے پیپلز پارٹی کی طرف۔ تو پیپلز پارٹی اگر مان جائے گی تو یہ رہا ہو جائے گی اور جیل میں بھی سکون سے رہے گی۔ تو اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب تک قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، آپ مجھے ایک بات بتائیں، جتنا منشیات کا کاروبار پورے پاکستان میں ہو رہا ہے، کیا یہ پولیس کی آنکھوں سے اوجھل ہے؟ کیا ہمارے انٹیلیجنس اداروں کی آنکھوں سے اوجھل ہے؟ مطلب پی ٹی آئی کا، اب آپ اسلام آباد کی بات کریں، اسلام آباد کی حدود میں آپ پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے نہیں انٹر ہو سکتے۔ اگر پی ٹی آئی کا جھنڈا انٹر نہیں ہو سکتا تو پھر لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ کسی دن پتہ چلا ہو کہ کسی ناکے پہ منشیات پکڑی گئی ہو، نہیں۔ میں آپ کو نا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ابھی ہفتہ 10 دن پہلے کچھ دوستوں کے ساتھ میں آ رہا تھا، رضوان غلزئی صاحب بھی ساتھ تھے اور غلام مصدق صاحب تھے، شاید ساتھ وسیم ملک صاحب بھی تھے۔ ہم پتہ نہیں کہاں سے آ رہے تھے، تو اسلام آباد میں انٹر ہوئے۔ تو جب ہم اسلام آباد میں انٹر ہوئے تو ہماری گاڑی سے اگلی گاڑی ایک تھی، اس کے بلیک شیشے تھے، اور اس بلیک شیشے والی گاڑی میں جو ہے بس ہمیں اتنا نظر آیا کہ اس بلیک شیشے والی گاڑی میں بیٹھے ہوئے جو ڈرائیونگ سیٹ پہ شخص بیٹھا تھا، اس نے شیشہ نیچے کیا جب پولیس نے اس کو روکا۔ اس نے پولیس والے کو ہاتھ ملایا اور اس میں ہاتھ میں پیسے تھے، پولیس والے نے پیسے پکڑے اور ہمارے سامنے جیب میں ڈالے پولیس والے نے۔ اب ہماری اتنی جرات نہیں ہوئی کہ ہم اس کی ویڈیو بنائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ویڈیو بناتے ہوئے پولیس نے دیکھ لیا تو آپ کو گولی بھی مار دیں گے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ آپ مطلب اس کو ہم نے رپورٹ بھی نہیں کیا کہ رپورٹ کریں گے تو وہ الٹا ہم پہ کیس بنا دیں گے کہ جی دیکھیں جی یہ جو پاکستان کی تحفظ کے لیے، دفاع کے لیے ماشاءاللہ پولیس والے کھڑے ہیں، ان کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ تو یہ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک طرف آپ نے اتنے ناکے لگائے ہوئے ہیں،
دوسری طرف آپ اب اس نے 5,000 10,000 جتنے بھی پیسے دیے پولیس والے، پتہ نہیں وہ کیا گزار کے لے گیا ہو. تو یہ تو حالات ہیں، یہ تو صورتحال ہے. تو بڑی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. پورے ملک کے اندر یہی ہے، آئین قانون نہیں رہا، سرزمین پہ آئین پاکستان کو. صدیق بھائی ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ پیٹرول کی پرائسز بھی بڑھ رہی ہیں اور آئی ایم ایف کا جو ابھی ایک نیا جو ریگولیٹری جاری ہوئی ہے اس میں بھی کافی زیادہ جو ہے ٹیکسز عائد ہونے جا رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف آج آپ نے اسمبلی ممبران کی جو تنخواہیں ہیں ان میں ایک ہوش ربا اضافہ کر دیا ہے. تو کیا یہ سارے معاملات پہ پٹی ڈالنے کے لیے پنکی ہو رہے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ مجھے زیادہ یہی لگ رہا ہے کہ یہ اصل عوامی ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ایک موضوع جو ہے وہ مل گیا ہے. اس سے پہلے 2 مہینے مذاکرات کی کہانی چلائی گئی کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہو رہے ہیں، سب اس کے پیچھے لگے رہے. پھر درمیان میں 1-2 اور ایونٹ کریٹ کر دیے گئے. اب پنکی چل رہی ہے، اب کو پھر کوئی اور واقعہ مطلب وہ ہائی لائٹ کروا دیا جائے گا. اصل یہ ہے کہ اس پہ بات نہ ہو. کوئی سوال نہیں کر رہا کہ ہماری حکومت واشنگٹن کے بند کمروں میں آئی ایم ایف کے ساتھ کون کون سی چیزیں مان آئی ہے، عوام کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، کون سے نئے ٹیکس لگنے جا رہے ہیں. پچھلے 3 دن سے جو حکومتی رپورٹس خود جاری کر رہی ہے حکومت، جو پچھلے فائنینشیل ایئر کی ہر رپورٹ حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. کسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تاجروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تنخواہ دار طبقے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، انڈسٹری کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ریل اسٹیٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کنسٹرکشن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مطلب مزدوروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایکسپورٹرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا.